Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किए और ये डिमांड की कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का जो सही तरीका है वो हमें बताया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं शरई उज़र की वजह से वो नमाज़ बैठ कर पढ़ते हैं, लेकिन वो इसी शशोपन में रहते हैं कि नमाज़ बैठ कर पढ़ने का तरीका क्या है। तो उन तमाम दोस्तों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बैठ कर नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा, और फिर जो इस हवाले से कुछ ज़रूरी मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बयान करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस हवाले से अगर कोई भी मसला आपके जहन में हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आपको पहली फुर्सत में उसका जवाब भी दूँगा। सबसे पहले एक बात ज़रूर याद रखें, फिर कुछ मसाइल ये दोस्त मेरे मुझसे, मैंने सिर्फ़ आपकी सहूलत के लिए हमने ये तरतीब दिया है मामला। ये दोस्त मुझसे कुछ सवालात इस हवाले से पूछेंगे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। सबसे पहली बात ये सबको जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो फ़जर की 2 सुन्नतें हैं और फिर जो 2 फ़र्ज़ हैं, इसी तरह ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर, इन रकातों में, ठीक है जी, क़याम करना फ़र्ज़ है। यानी बग़ैर शरई उज़र के इन रकातों में आप क़याम नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बंदा बग़ैर शरई उज़र के इन रकातों में क़याम नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि इन रकातों में क़याम करना वो फ़र्ज़ है। इसके अलावा जो सुन्नतें और नवाफिल हैं उनमें अगर कोई बंदा बग़ैर शरई उज़र के भी सुन्नतें और जो नवाफिल हैं उनको पढ़ लेगा, बग़ैर शरई उज़र के अगर पढ़ेगा तो सवाब में कमी होगी, नमाज अदा हो जाएगी, ठीक है। यानी बग़ैर शरई उज़र के भी नमाज वो बैठ के पढ़ सकता है, सुन्नतें और नफल, और अगर कोई शरई उज़र के साथ पढ़ता है वो तो फ़र्ज़ भी पढ़ सकता है, ठीक है जी। लेकिन सवाब में कमी होगी अगर बग़ैर शरई उज़र के पढ़ेगा, ठीक है जी, सुन्नत और नवाफिल जो हैं। और बग़ैर शरई उज़र के अगर फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है जी। अब ये दोस्त हैं, मैं आपको बाकी पूरा तरीका बताऊँगा बैठ कर नमाज़ पढ़ने का। ये हमारे दोस्त हैं, ये कुछ मसाइल इस हवाले से पूछना चाहते हैं, मैं इंशाअल्लाह उसका आपको जवाब दूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब, पहला सवाल तो ये है कि ज़मीन पर बैठ कर नमाज़ पढ़ना बेहतर है या कुर्सी पर? ये देखें, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। याद रखें, एक तो है किसी को मसला हो, मिसाल के तौर पर कुछ लोग इस वजह से बैठकर वो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते हैं कि घुटनों में दर्द है, वो घुटना फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर कुर्सी पर बैठ के वो पढ़ेंगे और उनके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर किसी को सिर्फ वो सजदा नहीं कर सकते लेकिन बैठ तो सकते हैं, तो फिर उनके लिए बेहतर यही है कि वो ज़मीन पर बैठ कर नमाज़ पढ़ें, फिर वो कुर्सी पर बैठ कर ना पढ़ें, फिर वो ज़मीन पर ही बैठ कर पढ़ें, ठीक है जी। और कोई मसला आपके? दूसरा सर मसला है कि कुर्सी ज़मीन पर इधर वो सफ़ जो होती है वो सफ़ में किस जगह पे रखें? हाँ, ये बहुत अहम मसला इस भाई ने पूछा है। देखिए भाई, मैं अपने कैमरामैन भाई से भी अर्ज़ करूँगा कि थोड़ा इस तरफ फोकस करिएगा, मैं ये मसला समझाना चाहता हूँ। ये देखें, कुछ दोस्त आते हैं मिसाल के तौर पर, अब जमात खड़ी होने लगी है। पहले ये बात समझ लें, अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं ना तो आप कहीं भी कुर्सी रख सकते हैं, यानी ये सफ़ है, आप इस जगह भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं। अकेले नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, आप किसी जगह भी कुर्सी रख लें, किबला रुख चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अगर आप जमात में शामिल हैं तो इस हवाले से बात ज़हन नशीन कर लें कि इसमें कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जब वो आते हैं तो अब ये साफ़ है, यहाँ सारे नमाजी खड़े हैं, तो वो कुर्सी क्या करते हैं, इस तरह कुर्सी के जो पीछे वाले पाँव हैं वो पिछली साफ़ में रख देते हैं, और वो अपनी तरफ से समझते हैं कि हमने साफ़ को सीधा रखना है, ठीक है जी। हालांकि ये तरीका गलत है, क्योंकि इससे पिछली वाली जो साफ़ है वो डिस्टर्ब होती है। अब पीछे अगर कोई नमाजी खड़ा होगा तो वो किस तरह सजदे में जाएगा, ठीक है जी। तो ये नहीं कीजिएगा, आपने क्या करना है, कुर्सी को यहाँ रखना है, कुर्सी के पाँव जो हैं वो बिल्कुल साफ़ में इस तरह सीधे हों, अगले पाँव आगे हों। अब कई बंदों के ज़हन में आ रहा होगा जी ये तो बंदा आगे चला जाएगा साफ़ में, तो देखें आप खड़े हैं, क़याम कर रहे हैं, तो उस वक्त तो चलें आप खड़े आगे हैं, लेकिन जब आप बैठ जाएंगे तो फिर आप बिल्कुल साफ़ के साथ
سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کرسی جو ہے آپ کی وہ صف میں اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، آگے رکھیں پیچھے رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ جماعت میں ہوں تو آپ کی کرسی جو ہے وہ بالکل اسی طرح صف میں سیدھی ہونی چاہیے۔ دوسرا علامہ صاحب اسی کے ریلیٹڈ مسئلہ تھا علامہ صاحب کہ جو آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ کہ کہیں جب کرسی رکھتے ہیں تو اس میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے یہ پوچھنا تھا کہ صف کا وہ جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض کہتے ہیں جی وہ صف سے آگے ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں جی کہ بیٹھ کے پڑھنی چاہیے پھر کھڑے ہو کے، وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، کہیں آدھی نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، سجدہ رکوع بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، تو یہ کیا آیا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا بیٹھ کے جب کرسی والا بیٹھ کے پڑھے یا کس طرح پڑھے، یہ ذرا واضح کر دیں۔ جی میں جو سمجھا ہوں، آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے نا کہ جب قیام کرے گا بندہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قیام کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، اس حوالے سے یاد رکھیں جو بندہ سجدہ نہیں نہ کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو اس پر قیام اس کا ساقط ہو جاتا ہے، اس کے لیے قیام کرنا معاف ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں اگر کوئی بندہ سجدہ کر سکتا ہے تو پھر وہ چاہے اتنی دیر ہی قیام کیوں نہ کر سکتا ہو کہ تکبیرہ تحریمہ کہہ لے، تو پھر اتنی دیر قیام کرنا بھی اس پر ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ جس پر جو سجدہ نہیں کر سکتا اسے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس میں فقہائے کرام نے اس قدر بہار شریف میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو بندہ سجدہ کر سکتا ہے تو وہ اگر اتنی دیر بھی قیام کر سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اتنی دیر تک قیام کر کے وہ بیٹھ جائے، یا پھر اگر کسی چیز کے سہارے یعنی دیوار کے ساتھ سہارا لے کر، یا کسی کو اگر ممکن ہو کسی کو ساتھ کھڑا کر کے وہ اس کو سہارا دے لے تو پھر اس پر قیام کرنا اس صورت میں بھی ضروری ہے۔ وہ کسی کا سہارا لے لے، دیوار کا سہارا لے لے، اگر وہ سہارا لے سکتا ہے ممکن ہو تو پھر وہ سہارا لے کر قیام کرے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سجدہ نہیں نہ کر سکتا کسی شرعی عذر کی وجہ سے تو اس سے پھر قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات، آپ نے یہ مسئلہ پوچھا کے ساتھ کہ جی جب لوگ کہتے ہیں کہ قیام وہ کر رہا ہے تو ظاہر سی دیکھیں اب ویسے تو نماز پڑھی جاتی ہے زمین پر بیٹھ کر یا سیدھے کھڑے ہو کر، حکم تو یہی ہے نا، لیکن جب شرعی عذر آ جائے تو پھر بہت ساری مسائل پھر چینج بھی ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب نماز تو صاحب میں سیدھے کھڑے ہو کے پڑھنی تھی، لیکن جب وہ اس کے لیے شرعی عذر تھے وہ بیٹھ کے کرسی پہ پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح ساتھ یہ بھی پھر نرمی ہے کہ اس سے کوئی حرج نہیں آئے گا اگر کوئی قیام کر رہا ہے جماعت کے ساتھ کھڑا ہے اور قیام میں وہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ تھوڑا اگر آگے بھی چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں وہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو پھر وہ صف سیدھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کرسی پیچھے کریں گے اور قیام کریں گے تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے پچھلی صف کے لیے پھر مسئلہ بنے گا۔ جی اور کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں اس سوال؟ ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ قیام کب ساقط ہوتا ہے؟ قیام جو ہوتا ہے یہ ساقط کب ہوتا ہے؟ قیام یہی میں نے عرض کیا نا، یہ آپ کو بھی شاید مسئلہ سمجھ نہیں آیا پہلے، جب بندہ سجدہ نہیں نہ کر سکتا، ٹھیک ہے جی، جو بندہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور عمر کافی ہو جاتی ہے تو پھر وہ شرعی عذر کی وجہ سے جب سجدہ جو بندہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی پھر ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو مسائل بھائی نے پوچھنے تھے وہ میں نے بتا دیے، اب میں آپ کو جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے نا وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کرسی آپ نے کہاں رکھنی ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کہیں بھی رکھ لیں، لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ شامل ہیں تو پھر یہاں پر صف میں بالکل سیدھا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یہ نماز شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، ہاتھ آپ کے سیدھے ہوں، پاؤں اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو بالکل سیدھے رکھیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ تکبیر تحریمہ کہیں، یا مثال کے طور پر ہم فجر کے 2 فرض پڑھنے لگے ہیں تو آپ نیت کریں گے 2 رکعت فرض نماز فجر کے واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف، ٹھیک ہے جی، آپ یہ کہہ کر نیت کر کے پھر تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں کہ جو چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ہے یہ کلائی کے اس طرح وہ کلائی کو پکڑ لیں گے اور سیدھا ہاتھ اوپر اور الٹا ہاتھ نیچے، ٹھیک ہے جی، یہ باندھ لیے۔ اب ہم نے نماز شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ کچھ لوگ نا اس طرح اگر تو کوئی مثال کے طور پر آپ بیٹھ نہیں سکتے، کمر میں درد ہوتی ہے، تکلیف ہے کوئی، تو پھر تو آپ اس طرح بیٹھ کے اگر آسانی محسوس پھر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ مطلب تھوڑا اہتمام کریں، کوشش کریں اسی طریقے سے ہو، ٹھیک ہے جی، اس طرح سیدھے بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔
اب اس دوران نا آپ کی نظر جہاں پر سجدہ بندہ کرتا ہے نا اس جگہ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، نظر آپ کی وہاں پر ہو، آپ پڑھیں ثنا پڑھ لی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ ہم نے یعنی ثنا پڑھ لی، ساتھ تعوذ اور تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر ساتھ سورت میں ملا لی۔ اب ہم نے رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی آپ کی توجہ میں چاہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر کہہ لیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہاتھ ہمارے یہاں پر گھٹنوں پر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ اور جھکنا ہم نے تھوڑا سا ہے، اس طرح جھکنا ہے، اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اب ہم نے جانا ہے اللہ اکبر، اتنا جھکے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ ہم نے جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لینی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، آپ کے ہاتھ ادھر آ جانے چاہیے، ٹھیک ہے جی، ادھر آ گئے۔ اب ہم نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھنا ہے سجدے میں نا کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب کام وہ کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح سجدہ کرنے کا کرسی پر بیٹھ کر نماز کے دوران آپ نے کس طرح سجدہ کرنا ہے وہ بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ رکوع کر لیا، اب ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں اب ہم نے ہاتھ آگے نہیں لے کے جانے، ہمارے ہاتھ ادھر ہی ہو نارمل حالت پہ، اور ہم نے رکوع میں جتنا جھکے تھے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے جھکنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رکوع میں ہم اتنا جھکے تھے، سجدے میں ہم اتنا جھکیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ پھر دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ تو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ رکوع تو اس طرح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سجدے میں پھر اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بہتر طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگ آپ نے وہ دیکھی ہوگی کرسیاں آج کل مساجد میں پڑی ہوتی ہیں، وہ جس میں آگے تختہ سا لگا ہوتا ہے، تو وہ تختے پہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہی جب آپ کر ہی نہیں سکتے تو شریعت نے آپ کو معاف کر دیے، تو پھر اب اتنا تکلف اٹھانے کی اور اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب شریعت نے نرمی رکھی ہے تو پھر آپ جو اشارے کے ساتھ آپ نماز کرنی ہے، تو نماز ادا کرنی ہے تو اشارہ پھر آپ اسی طرح کریں گے، وہ پھٹے پہ سجدہ کرنا اور پھر یا اس طرح کرنا، ٹھیک ہے، یہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح وہ اشارہ کریں، رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھکیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پڑھ لیا، اب ہم دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ساتھ سورہ فاتحہ، پھر ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر اسی طرح 2 سجدے کریں گے، اور پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔